دیکھو بھائی ہر چیز کے ارکان اپنے پورے پورے ہو گئے. بہت ساروں کو الحمدللہ یاد بھی ہوا, کسی کو آدھا یاد ہوا, کسی کو پورا یاد ہوا, کسی کو پاؤ یاد ہوا, کسی کو سمجھ میں تو آیا لیکن زبان سے نہیں بول سکتے. ایسا بھی ہوا. دعا کرو اللہ رب العزت سب کو سکھا دے. اب میں شروع سے بول رہا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل بھی بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, دھیان سے سننا اور اس کی جہاں جہاں بھی فضیلت ہے اس کو یاد رکھنا تاکہ عمل سے استحضار پیدا ہو کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس پر اللہ دیں گا کیا. ٹھیک ہے, میں کوئی کاروبار آدمی کرتا, اس کا رزلٹ ہے اس کو معلوم نہیں, اس کو یہ انکم پتہ نہیں ہے تو بور ہو جاتا ہے. اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حج کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو حج کے لیے تعبیر استعمال کی, حج کے فرض کرنے کی, پہلے تو یہ ہے نماز کے لیے اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ. کیا حکم دیا؟ نماز پڑھو. کیا کرو؟ زکوٰۃ کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دو. ٹھیک ہے نا. روزے کا حکم دیا تو فرمایا کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض ہو گیا, ہم نے فرض کر دیے, اب روزہ رکھو. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ پتہ. لیکن جب حج کو اللہ نے فرض کرنا تھا تو ڈائریکٹ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پہ حج فرض کیا. قرآن میں ایسی آیت اللہ نے اتاری, ایسی اللہ نے آیت اتاری اور حج کے فرض کرنے کو ایسا بتلایا گویا اللہ کو ہماری ضرورت ہے. حالانکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو کسی چیز کی بہت دنوں کے بعد آئے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لیکن جب حج کو فرض کرنے کی اللہ نے باری لائی تو تعبیر ایسی استعمال کی چوتھے پارے کے پہلے صفحے میں, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس کی میں دیا پہلے اللہ نے, ڈائریکٹ حج فرض نے. سب سے پہلے حج فرض کرنے سے پہلے نام اپنا لایا, وَلِلَّهِ, اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ یعنی یہ بتایا سب سے, ابھی فرض نہیں کرے اللہ نے, یہ بتایا کہ یہ سفر صرف اور صرف میری ملاقات کے لیے ہو. یہ سفر صرف میری ملاقات کے لیے ہو, اور یہ سفر صرف میرے ہی لیے ہو. میری ملاقات کے لیے ہو اور یہ سفر صرف میرے لیے ہو. وَلِلَّهِ, اور پھر عَلَى النَّاسِ, سارے لوگوں پر. حالانکہ حج ایمان والوں پر فرض ہے کہ سارے لوگوں پہ فرض ہے, لیکن یہاں اللہ نے لوگوں پر بول کے یہ کہا کہ بے ایمان بھی اگر کوئی ہے تو وہ ایمان لا لے اور ایمان لا کے میرے دربار میں آ جائے. سمجھ رہے؟ پھر فرمایا حج البیت, بیت اللہ کا حج. کیا؟ اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا کن کے ذمے؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو وہاں تک آنے کی کیپیسٹی رکھے. تو یہ آیت کے ذریعے سے. اور پھر فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, جو انکار کرے, جو کیا کرے؟ انکار کرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ دینے کے باوجود حج نہ کرے, سب کچھ دینے کے باوجود حج نہ کرے, تو پھر اللہ صرف اس سے کیا, ساری دنیا والوں سے اللہ بے نیاز ہے.
اس کی کیا کوئی ساری دنیا والی بھی نہ آئے تو اللہ کو کچھ پڑی بھی نہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے جو آدمی حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ فلا علیہ ان یموت یہودیا و نصرانیا، اس کو لوگ بہت ایزی لیتے، بچے بڑے ہوئے بعد دیکھیں گے، بچوں کے شادی ہوئے بعد دیکھیں گے، میرے ابا نے نہیں کرے ابھی تو میں کیوں کروں؟ ارے ابا پہ فرض نہیں ہوا، تم پہ فرض ہوا نا۔ تو بہت سے لوگ یہ چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، حج فرض ہو گیا تو کر کے آ جانا چاہیے۔ تو ایک تو چیز یہ، اب حج کی فضیلت کیا ہے؟ بارہا آپ سنیں گے بھی، سنتے بھی رہیں گے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ بولو بولو حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، آداب کی تک رعایت کی جائے، جس میں فرائض، واجبات، سنت، مستحبات اور آداب تک کی رعایت کی جائے، اس کو کہتے ہیں، اس کا حج حج مبرور ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی اس کے بعد کی زندگی ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر سے دوسروں کو ٹوپے پہنا رہا کہ نہیں پہنا رہا، وہاں سے آنے کے بعد پھر سے دھوکہ دے رہا نہیں دے رہا، وہاں سے آنے کے بعد بھی خلاف سنت زندگی گزار رہا نہیں گزار رہا، وہاں سے آنے کے بعد پھر وہی بےہودگی پر آ رہا نہیں آ رہا، مستورات ہے تو بے حیا پھر سے ویسی ہے، تو سمجھ جانا اس کا حج حج مبرور نہیں ہے۔ مرچی کو مرچی کب کہیں گے؟ جبکہ اس کے اندر مٹھاس ہو۔ شکر اگر ایک آدمی نے، اب جیسے مثال کے طور پہ ہم جس ملک میں جماعت میں جا رہے، جبوتی، وہاں آدھا کلو کی شکر میں جتنی مٹھاس رہتی اپنی چھٹاک شکر میں اتنی مٹھاس رہتی، جتنی آدھا کلو شکر میں جتنی مٹھاس رہتی ویسے اپنے یہاں چھٹاک میں مٹھاس رہتی۔ اب اگر وہاں کی چھٹاک اگر اس میں ڈالے تو میٹھی ہوں گی چائے؟ ارے بھائی چائے میٹھی ہوں گی، تو کیا کہیں گا چائے پینے والا؟ ارے شکر ہی نہیں ڈالے اس میں، کیا کہیں گے؟ شکر ہی نہیں ڈالے۔ تو سامنے والا کیا کہے گا؟ شکر تو ڈالا لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، تو کیا کہیں گے؟ اس نے شکر ڈالی۔ کتنی بھی لال مرچی سالن میں ڈال رہے اور سالن تیزی نہیں ہو رہا ہے، تو کھانے والا کیا کہیں گا؟ تم نے تو سالن میں مرچ ڈالی ہی نہیں۔ ساری دنیا مبارکباد دے رہے، ناجائز ہارا بھی پہنا رہے حج کو جاتے ٹائم، فوٹوਆਂ بھی نکال رہے اور بیت اللہ کی بھی فوٹوਆਂ یہاں پہ بھیج رہے، جھٹا نہیں لگنا کر کے میں جا کے آیا کر کے، سب کر رہے، اور یہاں آنے کے بعد بھی اگر وہی کر رہے جو حج سے پہلے کرتے تھے تو پھر سب تم کو حاجی صاحب بولیں گے، لیکن اللہ کی نگاہ میں حاجی نہیں رہیں گے۔ اس لیے حج مبرور کیا؟ ہاں، حج مبرور بنانے کی کوشش کریں، فرائض، واجبات، سنت، مستحبات اور آداب تک کی رعایت کریں ہم۔ اور ایک صحابی نے یہ مسئلہ بھی حل کیا، ابھی تفسیر میں بھی آئی وہ بات۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حج مبرور کس کو کہتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، حج میں جانے کے بعد کیا کرنا؟ یہاں پہ حال میں دعوت دیں گے ناجائز پورے محلے کو، اور وہاں جانے کے بعد دوسرے کی کوکر کی سٹی کا انتظار کریں گے، بازو کے کمرے والے کچھ تو بھی یہاں تک ہے ہی کہ سٹی بہت اچھی بج رہی بازو کے کمرے، حالانکہ یہاں
خواہ کی دعوت کریں گے بڑی بڑی، اور حج میں جانے کے بعد 10 لوگوں کو بھی نہیں کھلائیں گے، بچا بچا کے رکھیں گے ریال۔ ارے یہاں مت کھلاؤ، اتنے بڑے بڑی دعوتیں مت کرو، لیکن وہاں جانے کے بعد تمہارا کوئی دن ایسا نہ جائے کہ ہمارے دسترخوان پہ کوئی دوسرا آدمی نہ آ کے نہ بیٹھے، کس کو نہ کس کو کھلاؤ، بازو میں بھیج دو، کیونکہ یہ حضور نے فرمائی ہوئی حدیث ہے۔ کس نے؟ کوئی مولانا کی بات نہیں ہے، کوئی مفتی صاحب کا قول نہیں ہے، سمجھ رہے نا، کوئی اللہ والے نے نہیں کہی ہوئی بات ہے، یہ اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ کہا ہے۔ حج مبرور کہتے ہیں حج میں لوگوں کو کھانا کھلانا، حج میں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اپنے کمرے میں تم بنا رہے، گھر والوں کو 2 لوگوں کا زیادہ بناؤ، یہاں سے 3.5 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے لگیں گے، 1-1.5 لاکھ روپے ایکسٹرا لے کر جاؤ۔ ایک بات یاد رکھو، 2 پیسہ ابھی تفسیر میں بھی آئی یہ بات، اللہ ماریں گے نہیں جب تک کہ تمہیں واپس کر کے نہیں دیں گے۔ 2 پیسے کتنے؟ 2 ماریں گے نہیں۔ ایک اللہ کے راستے میں کیا جانے والا خرچ، کس کے؟ اور دوسرا حج میں کیے جانے والا خرچ۔ تم نے اگر 10 لاکھ روپے حج میں خرچ کرے، لوگوں کو کھلاتے پلاتے تو تم کو موت آئیں گی نہیں جب تک کہ اللہ تمہارے 10 لاکھ پورے واپس کر کے نہیں دے گا۔ اور ہم کو نہیں، اگر 10 لاکھ واپس کریں گے تو پھر قائمے بھی اڑیں گے کر کے، تو اللہ نسلوں کو دیں گا ہمارے۔ اس لیے بار بار میں تفسیر میں یہ بات کہتا کہ ہم کو جو مال و دولت مل رہی نا، تو اس کو اپنا دماغ مت سمجھو، ہو سکتا باپ داداؤں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ مجھے مال دے رہا ہے، اس کو آدمی اپنا کمال رہا۔ ابا دادا بہت غربت میں تھے، یہ چپ میں نے سیٹنگ کرا تو یہاں تک پہنچا کر کے۔ ارے ان کو غربت میں رکھ کے اللہ نے تم کو نوازا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے حج مبرور لوگوں کو وہاں جانے کے بعد کھانا کھلاؤ، خوب جتنا اپنے سے خرچ ہو سکتا ہے، اور خوئی دلی سے آدمی جتنا چاہے خرچ کرے۔ تو حج کے اوپر یہ حدیث ہے کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، اس لیے اپنے حج کو حج مبرور ہم بنانا ہے۔ اب ہم نیت کرتے کس کی؟ حج کی ہم نے نیت کی، حج کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھے، تو اب حدیث میں آتا، یہ میں اب ایک عمل پہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو آپ یہ حدیثیں یاد رکھو تاکہ عمل کے وقت وہ عمل کے وقت اس کا استعداد رہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان حاجی جب تک کہ وہ تلبیہ پڑھتے رہتا، اس کے دائیں اس کے بائیں اس کے اطراف کی جتنی چیزیں رہتی وہ سب کے سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم پلین کی کرسی پر بیٹھے ہوئے اور پڑھ رہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ ہمارے کرسی کے پارٹ بھی ہمارے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سنتے، اللہ جانوروں کو سناتا۔ یہ حدیث میں صاف صاف الفاظ آئے ہوئے، اس لیے جتنا ہم تلبیہ اور جہاں جہاں سے بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے گزریں گے، قیامت میں یہ گواہی دیں گے۔ قیامت میں کیا کریں گے؟ اور تلبیہ پڑھنے والا ڈائریکٹ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اس تصور سے لبیک کہے، خالی لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک ایسا کر کے لبیک نہیں پڑھنے کا، اس کا استعداد ہو کہ کس عظمت والے کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ حاضر ہوں۔ ورنہ لاؤ بالی پن میں آدمی کچھ اس کو احساس نہیں رہتا کہ اس تلبیہ پہ اللہ مجھے کیا دینے والا ہے۔ تو اس لیے یہ اس کا یاد رکھے کہ میں جب بھی تلبیہ پڑھوں گا، حدیث میں آتا میرے اطراف والے سب کے سب تلبیہ پڑھتے، یہ سب گواہی دیں گے قیامت میں۔ اسی کے ساتھ جب ہم طواف کرنے کے لیے آئیں گے تو طواف میں جب تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں ہم، اور جب طواف کرتے
ہر قدم پر اللہ ہماری 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ طواف کے ہر قدم پر، طواف کے ہر قدم پر کتنے گناہ اللہ معاف کر دے؟ 10 گناہ، اور 10 نیکیاں اللہ دیتے۔ کتنی نیکیاں؟ اور 10 درجات اللہ بلند کرتے ہیں ہر طواف کے قدم پر۔ بولو کیا دیتے؟ 10 گناہ معاف، 10 اور ہر قدم پر۔ اس لیے قدم اٹھاتے وقت اس کا استحضار رکھیں ہم کہ میرے اس قدم پر اللہ مجھے کیا دے رہا ہے۔ اور اسی طرح جب ہمارا طواف پورا ہو جاتا ہے، ہمارا طواف پورا ہو جاتا ہے، تو طواف کے پورا ہونے کے بعد اللہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں ایک طواف پہ۔ اب مجھے اور آپ کو غلام کا پتہ نہیں ہے اس کی اہمیت کتنی تھی۔ جب غلام اور باندیوں کا دور تھا تو اس وقت غلام اور باندیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت آزادی کی ہوتی تھی کہ میرا آقا مجھے، غلامی کی زندگی، نوکر پہ اس کا قیاس مت کرو، نوکر الگ چیز ہے، غلام باندی الگ چیز ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہر جب بھی طواف پورا ہوگا تم کو ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب دیں گے، اور ہر طواف کرنے والے پر اللہ 60 رحمتیں اتارتا ہے۔ کتنی رحمتیں اتارتا ہے؟ 60 ہیں۔ جب بھی کر رہے تو اس میں استعدار رہے کہ بیت اللہ پہ جو رحمتیں اتر رہی ہے وہ رحمتوں کی بارش میں ہیں۔ اب جو اتنا طواف کرتے کرتے استعدار کرے گا وہ سیلفی فوٹو لیں گا کیا؟ جس کو استعدار اتنا ہوگا طواف کرتے وقت کہ میرے ایک ایک قدم پہ 10 گناہ اللہ معاف کر رہے، 10 نیکیاں اللہ دے رہے، 10 درجات اللہ بلند کر رہے، ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ اجر دیں گے، 60 رحمتوں میں میں ڈوبا ہوا ہوں، تو اسے کسی چیز کی پڑیں گی؟ اس لیے طواف کرتے وقت یہ روایتیں تو بہت ساری ہے، لیکن یہ ہر عمل کی فضیلت یاد رکھیں۔ اب جب حجر اسود کو ہم کیا کریں گے طواف کرتے وقت؟ استعلام کریں گے، تو قیامت میں اللہ حجر اسود کو، قیامت میں اللہ حجر اسود کو 2 آنکھیں اور زبان دیں گے۔ قیامت میں اللہ 2 آنکھیں اور زبان دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا نا سب کے؟ 2 آنکھیں اور زبان دیں گے۔ اور قیامت میں جب جہاں پر پکڑ میں کہیں پر آئیں گے تو وہ حجر اسود گواہی دے گا، دیکھ کر اللہ اس نے میرا استعلام کیا تھا، اس کو معاف فرما دے۔ جب حجر اسود کا استعلام کرے تو یہ تصور کرے، کیونکہ جنت کا پتھر ہے، وہ 22 سال وہ نہیں تھا، اس سے پہلے بتایا نا میں نے، سن 313 میں قرامطہ نے، عراق والوں نے لے کے چلے گئے تھے اسے، بعد میں 22 سال کے بعد لا کر واپس جذبہ کی۔ تو یہ قیامت میں گواہی دے گا، کون؟ پتھر حجر اسود، انہوں نے میرا استعلام کیے تھے، بوسہ لیے تھے اس پہ نہیں، کیا؟ ہاں، کیونکہ بوسہ ہر ایک نہیں لے سکتا، استعلام ہر ایک کر سکتا، اس لیے وہ گواہی دے گا۔ اسی طریقے سے مقام ابراہیم اور حجر اسود، مقام ابراہیم جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اور وہ لفٹ کی طرح اوپر گیا، پھر لفٹ کی طرح نیچے آیا، اور ان کے معجزے کے طور پہ اللہ نے ان کے پیروں کے نشان اس پتھر پہ باقی رکھے۔ وہ پتھر اور حجر اسود کا پتھر، یہ دونوں کے دونوں پتھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں جنت کے یاقوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے یاقوت ہے یہ دونوں پتھر، حجر اسود بھی اور مقام ابراہیم بھی۔ ہم جب زمزم کا پانی پئیں گے تو زمزم کے پانی پیتے وقت یہ حدیث ہمارے سامنے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے بھی پیو گے اللہ وہ مقصد میں تمہیں کامیابی دے گا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، مولانا مکی صاحب نے تو کینسر کے مرض کے لوگوں کے واقعات سنائے ہوئے ہیں۔ کینسر دا زمزم کا پانی پی رہے، زمزم کا پانی پی رہے، اللہ نے مرض سے شفا دے دی۔ تو اخلاص سے بھی ہونا، ویسی تڑپ سے دعا ہونا۔ حدیث تو صاف ہے، جس مقصد کے لیے زمزم پیو گے اس مقصد میں تمہیں کامیابی ملے گی، یہ حدیث ہے۔ اور یہ ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ یہاں پر رہتے ہوئے تو ہم کوئی پلانے والا اتنی سی گلاس میں دیتا، اور 40 دن تک زمزم میں اللہ وہاں ڈبائیں گا ہمیں۔ اس لیے پتہ نہیں بعد میں یاد رہیں گے نہیں رہیں گے، درمیان میں بتا دو، جب تم واپس یہاں آئیں گے نا ایک دم سے زمزم مت چھوڑنا۔ جب یہاں آئیں گے نا، آتے کیا کرتے ہم زمزم چھوڑ دیتے، مٹکے میں کا پانی پیتے تو پھر بیمار ہو جاتے۔ زمزم کے پانی میں امیونٹی پاور بہت زیادہ ہے، اس کی 40 دن 15 دن 20 دن عادت ہوتی باڈی کو، اور پھر یہاں آنے کا جیسے دوسرا پانی پی لیتے نا تو بیمار پڑ جاتے، آکسیجن لیول کم ہوتا، کبھی کیا کم ہوتا، کبھی کھانسے آتے، کبھی تو ایک دم سے آنے کے بعد زمزم نہیں، تھوڑا تو بھی ملاوٹ کر کے پینا 8 دن تک، پورا نہیں پینا، پورا پئیں گے دوسروں کو کیا پی لیں گے، تھوڑا ملاوٹ اس میں کر کے پیتے رہنا، ملاوٹ کرنے کا پینے کا 8 دن تک۔ بعد میں 8 دن میں پھر اپنی باڈی خود یہاں کے پانی کو ایکسیپٹ کر لیتی، تو پھر اس کے بعد بیماریاں نہیں آتی۔ تو اس لیے ماؤ زمزم لما شرب، جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ وہ مقصد میں اسے کامیابی دے دے۔ اسی طرح جب صفا مروہ پہ جائیں گے سعی کے لیے، تو سعی کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی کے ہر قدم پر اللہ ایک گناہ معاف کر دے، ایک درجہ بلند کر دے، ایک نیکی اللہ عطا فرماتے۔ طواف میں یہاں پر ایک ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ہلاک کر دیتا ہے تو جتنے بھی اس کے بچے کچے گناہ رہتے، جتنے اس کے سر میں بال رہتے، ان بالوں کے ساتھ اس کے سارے بچے کچے گناہ بھی جھڑا دیتا اللہ۔ اور جب احرام میں آدمی رہتا ہے، اب حج کے ایام جب شروع ہوتے، حج 2 چیزوں کا نام ہے، بولو بولو، حج 2 چیزوں کا نام، ایک عشق کا مظہر، ایک عشق کا مظہر، عشق کا مظہر، دوسرا آخرت کا منظر، دوسرا آخرت کا منظر، دوسرا آخرت کا منظر۔ حج کتنی تو یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، مثال جو بنائی جاتی حج کی، حج کو جو تشبیہ دی جاتی ہے کتنی چیزوں سے، 2 چیزوں، ایک عشق کا عشق کا مظہر اور آخرت کا منظر۔ جیسے ایک عاشق ہوتا ہے جس کو کچھ پتہ نہیں رہتا، ویسے اللہ کے عشق میں آئے ہوئے ہم کو کچھ پتہ نہ چلے۔ کچھ پتہ نہ چلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچے تو اس کا احساس نہ ہو کہ ہم کس کے دربار میں کیا پہنے ہوئے اور کس کو لبیک کہہ کے سنا رہے۔ کوئی آدمی اگر بڑا آدمی سامنے ہو اور ایسے یہ چمٹی بھی لیے تو کہتا کرتے ہم ٹھہرنا ذرا، بچے بھی اگر یہ کرنے لگے تو یوں ہٹاتے رکنا ذرا، لیکن دھیان کہاں رہتا، پورا اس آدمی کی طرف رہتا ہے کہ ایک بڑا آدمی تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے عشق میں ہم ایسے ہو جائے کہ ہم کو کسی کی تکلیف کا پتہ ہی نہ چلے، کون مجھے دھکا دے رہا ہے، کون مجھ سے پہلے پیشاب کرنے کے لیے چلا گیا، غسل خانے میں کس نے مجھے دھکا دے کے آگے چلا گیا، مینا میں جب وہ کھانے کے ٹرے آتے تو کس نے جھپٹ کر میرے سے پہلے لے لیا، اور وہ کھانا لے جاتے کس نے میرے آنکھ پہ گرا دیا، میرا تکیہ کس نے لے لیا میرے آنے سے پہلے، میں نے یہاں پانی کی بوتل بھر کے رکھی تھی مزدلفہ میں، کس نے لیا وہ، یہ ہوتا کر کے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔
جب ہم عشق میں جا رہے ہیں، فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے یہ دونوں باتیں لکھی، جب عشق میں جا رہے ہیں تو تکلیفوں کا احساس ہم کو نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا آخرت کا منظر ہے، جیسے 2 چادریں پہنے ہوئے ہیں ایسے کفن کی چادریں ہم کو پہنائیں گے، اور جیسے میدان عرفات میں ہم پہنچتے ہیں اسی طرح قیامت میں بھی اللہ میدان حشر میں اٹھائیں گے۔ میدان عرفات میں قیامت کا میدان نہیں ہوگا، مسجد اقصی پہ ہوگا، یہ یاد رکھو۔ قیامت کا جو میدان ہے کہاں اللہ قائم کریں گے؟ مسجد اقصی کے بعد۔ عرفات کے میدان میں قیامت کا میدان، لیکن قیامت کے میدان کی منظر کشی ہے، وہاں پہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، وہی اصل شان ہوتی ہے عرفات کی۔ وہاں پہ کچھ کسی کے نہ تو وہاں پہ بیٹھ کے اپنا باتیں کرتے ہوئے، بیڑیاں مارتے ہوئے، تمباکو ملتے ہوئے، اور کیا وہ نہیں معلوم اپنی بھیڑ میں ایسا ہوا شروع کر دیتے۔ تو اس میں آدمی عشق ہو اور آخرت کا منظر ہو یار۔ اور پھر جب مینا میں آئیں گے، مینا میں بھی آپ کو بتائے گے سب سے پیارا عمل اور بڑا عمل مینا کا کیا ہے؟ دعوت ہے۔ کیا ہے؟ اور پھر جب اس کے بعد کہاں آئیں گے آپ؟ عرفات میں آئیں گے۔ تو عرفات تو یہ منذ ولدتنی امی، ہماری ماں نے جب سے ہم کو جنا، اس میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل دن وہ ہوتا ہے جو حاجی کے حج کا دن ہوتا ہے۔ وہاب بھائی کس کا دن ہوتا؟ حاجی کے حج کا دن۔ عرفات والا دن کون سا؟ عرفات۔ اس وقت ہم اپنی قسمتوں پہ ناز بھی کرے اور ڈرے بھی رہے کہ اللہ نے یہ دن ہم کو دکھایا میرے سب کچھ ہونے کے باوجود۔ عرفات کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات والے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ رسوا، سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ 3 چیزیں بولو عرفے کے دن۔ شیطان سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ رسوا، سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ بولو عرفے کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ رسوا اور سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ میں شیطان کے غصہ ہونے کو اور شیطان کے رسوا ہونے کو اور شیطان جو جھنجھلا کر ذلیل ہو رہا ہے اس کی ذلت کو دیکھ کے میں ہنس رہا ہوں۔ تھوڑا ہنس کے خاموش ہو گئے تھے۔ پھر کیوں یہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے دن جتنا اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور جتنا اہل موقف کی میدان عرفات میں آنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اتنا کون سے ہی دن یہ عمل نہیں ہوتا اللہ کا، کہ اس دن گناہوں سے معافی کا بھی اعلان، اس دن مغفرت کا بھی اعلان، حتیٰ کہ اللہ فرشتوں سے کہتے اے میرے فرشتوں یہ کیوں آئے ہوئے؟ پراگندہ بال ہے، پراگندہ غبار ہے اور احرام میلا کچیلا ہے۔ فرشتے کہتے اللہ یہ تو مغفرت طلب کرنے کے لیے آئے، تو اللہ کہتے ان میں سے ایک ایک کا مقام میرے نزدیک ایسا ہے، وہاب بھائی میرے نزدیک ایک ایک کا مقام ایسا ہے اگر پورے عرفات والوں کے لیے بھی اگر یہ دعا کریں گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ تو ایک فرشتہ کہتا اللہ اس میں وہ عورت ہے نا وہ گنہگار ہی ہے ابھی بھی، اے اللہ وہ جو آدمی ہے نا وہ ابھی بھی گنہگار ہے، تو اللہ و فرشتوں سے کہتے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ حالانکہ اشارہ کون کرتا؟ ارے بھائی اشارہ کون کرتا؟ ہاں کس کو؟ اللہ کی طرف۔ اللہ وہ گنہگار ہی ہے، اللہ وہ بندے حدیث میں آتا، حدیث میں لفظ آتے فلانتن کہ وہ فلانی بھی گنہگار ہے، عورت بھی اور آدمی بھی، اللہ کہتے میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ اس لیے شیطان بہت زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اس دن عرفے والے دن، اور جب یہ اذکار ہو جاتے دعائیں ہوتے، اس لیے کہتے کہ بھئی دعائیں جتنی ہو سکتی آدمی زیادہ سے زیادہ دعا مانگے۔ اور سمجھ میں آ رہی نا بات، یہ ہمارے قسمت والا دن ہوتا ہے،
اس کو ہم سو کے نہ گزارے، اس کو ہم بات کر کے نہ گزارے، اس کو اس کے پوچھنے میں نہ گزارے، موبائل فونوں میں نہ گزارے، کوئی گمتا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں، سب آتے ٹھکانے پہ۔ تو اس لیے عرفات والے دن کی بھی فضائل ہمارے سامنے ہوں کہ اس پہ اللہ مجھے کیا دینے والا ہے۔ اور یاد رکھو عرفات میں جو تم دعائیں کر دے تو صرف آپ نے جتنے حاجی رہتے یہ پوری دنیا والوں کی طرف سے وفد بن کے اللہ کے دربار میں آئے ہوئے رہتے، پوری دنیا کی طرف سے۔ اللہ پوری دنیا کے حالات کو سازگار بنا دے، اللہ پوری دنیا کو ہدایت دے دے، اللہ گناہوں کو ختم فرما دے، دعائیں وہاں پر مانگنے کی۔ پورا ہمارا ملک ایک وفد کی شکل میں تم کو بھیج رہا ہے اللہ کے دربار میں کہ جاؤ ہماری منتیں پوری کرا کے آؤ۔ اور وہاں جا کے اگر تم لوگ سب لپٹ چالے اگر ہم کریں گے، نہ بات کا ٹھکانا، نہ کائے کا ٹھکانا، بات بات پہ جھگڑے، بات بات پہ گالی، بات بات پہ غرغر، تو پھر کہاں سے رفقت طاری ہوں؟ اس لیے عرفات والے دن تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کہ خوب اللہ سے مانگے، روتے روتے ہمارے آنسو ختم ہو جائے، اتنا روئے۔ کیونکہ یہ جو دن رہے گا، آپ میں سے کوئی پہلے حج کر کے آیا نہیں، فرض حج کا یوم عرفہ یہ سب کا فرض ہے نا۔ اب اس کے بعد جو تم دوسرا حج کرو گے تب بھی یہ فضیلت اس حج کی نہیں ہوں گی، اس عرفے کے دن کی نہیں ہوں گی۔ یہ کان کھول کے سنو، جو حج فرض کے عرفے کے دن کی فضیلت ہے آپ کی اپنی ذات کے حق میں، آپ کے اپنی ذات کے حق میں، وہ دوسرے سال تیسرے سال دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کرنے کی فضیلت نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے وہ کمزوری پر آ جاتی ہے وہ فضیلت۔ اور سمجھ میں آ رہا نا؟ تو اس لیے اسی کو ہم کو غنیمت جاننا ہے۔ تو یہ عرفے کے دن کی 4-5 فضیلت ذہن میں رہیں گی نا انشاءاللہ رہیں گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، مزدلفہ آنے کے بعد قیام کیا۔ مزدلفہ کی رات بعض علماء کے نزدیک شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ مزدلفہ کی رات بعض علماء کے نزدیک کہہ رہے، اکثر علماء کے نہیں، بعض علماء کے نزدیک شب قدر سے زیادہ افضل ہے، لیکن امت پر احسان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اس دن تہجد کی نماز حضور نے نہیں پڑھی۔ مزدلفہ میں کون سی نماز نہیں پڑھی؟ ورنہ تہجد چھوٹتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن عرفات والی دن آپ نے نہیں پڑھے، قیام کیا آپ نے، سوئے۔ مزدلفہ کے میدان میں تہجد اس دن ڈائریکٹ آپ نے فجر کی سنت پڑھ کے فجر پڑھے۔ امت پر احسان کرنے کے لیے، کیونکہ صبح میں کئی ایک کام ہیں، جب 10ویں ذی الحجہ شروع ہوں گے تو کتنے 2 کام ہیں نا، خالی کتنے کام ہیں؟ رمی ہے، پھر قربانی ہے، صحیح ہے، پھر واپس آنا ہے واپس۔ تو اتنے کام رات میں جاگنے والا آدمی کر سکتا دن میں؟ اس لیے امت کمزور ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی اور آرام فرمایا۔ تو ہم کو بھی اگر طاقت ہے، ہمت ہے، استعداد ہے تو پڑھے، نہیں ہے تو آرام کرے، لیکن فجر کی نماز کے بعد کے وقوف میں روئے اللہ کے سامنے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ وقوف میں پھر اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مسکرائے؟ تو کہا عرفات میں ایک دعا اللہ نے میری قبول نہیں کی تھی، مزدلفہ میں اللہ نے قبول کر دی۔ کس میں؟ کہاں قبول نہیں کی تھی؟ عرفات میں قبول نہیں کی تھی، مزدلفہ میں کر دی۔ کس میں؟ مزدلفہ میں اللہ نے قبول کر دی۔
کہاں قبول نہیں کی تھی؟ عرفات میں۔ کہاں قبول کی؟ مزدلفہ میں قبول کر دی۔ کیا دعا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرفات والے میدان میں دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کے ظالمین کو بھی معاف فرما دے۔ حالانکہ ظالم کو معاف کر دے گا اللہ ظالم کو معاف نہیں، لیکن فرمایا اللہ نے مزدلفہ والے دن رات میں فجر کی نماز کے بعد، اس کے بعد فجر کی نماز کے اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر دی، اور یہ فرمایا میں نے دعا میں اللہ سے یہ کہا تھا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تو کیا کر لے، ظالم کو بھی کیا کر لے، اور اس پر تو ظلم ہوا نا تو مظلوم کو اس کے بدلے میں جنت کے درجات عطا فرما دے، ظالم کو کیا کر دے، معاف کر دے، اور اس کے بدلے میں مظلوم کے درجات کو کے درجات کے جنت میں بلا۔ تو اللہ نے میری یہ دعا بھی اس وقت قبول کی، اس وقت میری دعا اللہ نے کیا کر لی، قبول کر دی۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ یہ کون سی مزدلفہ فجر کی نماز کے بعد، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد کی دعا، سمجھ میں آ رہا نا؟ اس لیے اس وقت کی دعا تو وہاں پر بچی کچی دعائیں بھی اللہ قبول کر دیتے۔ کہاں پہ؟ مزدلفہ میں۔ پھر آئیں گے ہم کہاں پر؟ کنکریاں لے کے جمرات شیطان کو مارنے کے لیے، تو جتنی ضربے ماریں گے، جتنی مرتبہ کنکری ماریں گے، ہر کنکر پر اللہ وہی گناہ بھی معاف کریں گے، نیکی بھی دیں گے اور درجے بھی بلند کریں گے۔ اور پھر اچھا جب کنکر ماریں گے تو بائیں طرف مکہ ہو، سیدھی طرف مینا ہو، یہ ادھر سے چلتے ہوئے آئیں گے مینا میں، جمرات مینا سے چلتے چلتے یہاں آگے، تو پھر اس طرح ماریں گے کنکر۔ تو ہم بھائی کیسا ماریں گے؟ یہ اس طرح سیدھے طرف کیا رہیں گے، اور ادھر بیت اللہ، ایسا کنکر۔ ادھر سے مارنا مکروہ ہے، وہ سائڈ سے مارنا، سیدھے طرف اور الٹے طرف بیت اللہ۔ اور کیا ماریں گے؟ کنکر مار کے پھر کیا کریں گے؟ کنکر مارنے کے بعد کیا کریں گے؟ دعا ماریں گے۔ وہاں پر بھی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ، تو اللہ رب العزت وہاں پر بھی دعائیں کیا کرتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں۔ بڑے شیطان ہاں بڑے شیطان کے بعد نہیں مانگنا ہے۔ پھر حلق کے میں بھی وہی فضیلت ہے، جب حلق کریں گے تو جتنے بال گر رہے اس میں، اور قربانی کے موقع پر بھی جو دم شکر کہتے ہیں اسے، قربانی جو ہم وہاں کریں گے، اگر ہم مقیم ہیں اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس سے قربانی واجب ہوتی ہے، تو وہ دم شکر ہے، یہاں قربانی الگ دینی رہتی ہے، یا یہاں دو یا وہاں پر دو، دو چیزیں ذہن میں رکھا۔ بہت سے ساتھیوں کو نہیں کیا جمعی آ رہی، جمعی تو یہاں پہ بھی دینی سنن دو منٹ، تو تھوڑا ہاتھ لگا لو اس سے پہلے بھی نہیں کیا بولا میں نے، جمعی آئے نا تو کیا کرنے کا، ہاتھ لگانے کا، ورنہ کیا داخل ہو جاتا، شیطان، اور آواز بھی نہیں نکالنے کا جمعی میں۔ ہم کبھی کبھی رات میں سوتے ٹائم اٹھتے ٹائم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جماعی کی آدمی آواز نکالتا ہے تو وہ اس کی آواز نہیں رہتی، وہ پیٹ میں گئے ہوئے شیطان کی آواز ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ اگر جماعی آئے تو کوشش کرے نہ آئے تو ہاتھ رکھے، لیکن اس میں کیا نہ ہو، آواز نہ ہو، کیونکہ تھوڑی بھی اگر اس میں آواز بنتی ہے تو وہ آواز کے بارے میں یہ وعید ہے، اس کا احتیاط کریں، خیال بھی رکھیں۔ جو ہم حلق کریں گے اس پر بھی کیا ہے، ہر بال کے گرنے پر اللہ گناہ معاف کریں گے، نیکی دیں گے، درجات کو بلند کریں گے۔ پھر جب ہم کپڑے پہنیں گے تو آپ جب کپڑے پہنیں گے تو بہترین خوشبو لگائیں گے، عطر، کیونکہ احرام کیا ہو گیا، اتر گیا، غسل وغیرہ کر کے بہترین خوشبو وغیرہ لگا کے اب جب بیت اللہ کو جائیں گے تو اس کو کہتے طواف زیارت۔ کیا کہتے؟ کیا کہتے؟ طواف زیارت۔ اب اللہ
اصل میں پورا دین نام ہے ماننے کا، دماغ نہ لڑانے کا۔ ابھی تک اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ پراگندہ ہو، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہو، تمہارا احرام میلا ہو۔ اب جب طواف زیارت کو آ رہے تو اللہ کہہ رہے ٹیپ ٹاپ بن کے آؤ۔ ٹیپ ٹاپ سمجھ رہا نا؟ ہاں تو فریش ہو کے دیں گے پورا۔ ٹیپ ٹاپ کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کپڑے اور عمدہ خوشبو، بہترین لباس، ایک دم کیا ہے یہ ماننے کا نام ہے اصل میں۔ حالانکہ حاجی کون سا پسند ہے اللہ کو؟ میلا کچیلا، بال بکھرے ہوئے ہو۔ تو بال بکھرے ہوئے ہو تو چوبی بکھرے ہوئے نہیں رہنا، نہ تو چوبی یوں 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 کر کے بکھریں گے اور باتیں بھی کر رہے، فون بھی کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکھرے ہوئے بالوں کا، پراگندہ کپڑوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا کی پڑی ہوئی نہ ہو، اللہ کے عشق میں ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ چوبی میلا کرتے ہو کہیں پہ بیٹھ کے بھسا بس اس کو احرام کو میلا کر دیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یا پھر بالا آگے کر کے رکھ دیں گے، یہ کریں گے، فون بھی چالو پورے 5 دن، ساری چیزیں چالو، فوٹوਆਂ نکالنا بھی چالو، سب چالو، تو پھر وہ پراگندہ بال اور پراگندہ غبار آلود کپڑے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے عشق میں ایسا ہو کہ اسے بال سنوارنے کی، بال کو ہاتھ لگانے کی، کپڑے کو دیکھنے کی تک نوبت نہ آئے۔ اب جب ہم طواف زیارت کو آ رہے تو اللہ کہہ رہے ٹیپ ٹاپ بن کے آؤ، بہترین خوشبو لگاؤ، بہترین کپڑے پہنو۔ اب کیونکہ اب تم حج کرنے کے بعد میرے گھر کی زیارت کو آ رہے، گویا تم میری زیارت کو آ رہے ہو، تم گویا کس کی زیارت کو آ رہے؟ اب تک ہم گئے تھے کہ جب سے احرام پہنے حج کا گئے تھے بیت اللہ کو؟ نہیں گئے نا، ادھر ہی تھے سب، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں پھر رہے، تو پراگندہ ابھی اللہ کے دربار میں نہیں گئے۔ اب جب اپنے دربار میں اللہ بلا رہا ہے تو اب اللہ کہیں گے ذرا بند سور کے آؤ، اور ادھر کیا کہا؟ میلے کچیلے پھرو، مجھے یہاں یہ پسند ہے، مجھے وہاں وہ پسند ہے، عقل کو دخل نہیں ہے۔ پھر طواف زیارت آدمی کرنے کے بعد اس کے لیے بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے، ورنہ صرف حلق کرنے کے بعد احرام سے نکل تو جاتے لیکن بیوی حلال نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کے تعلقات طواف زیارت سے پہلے قائم نہیں کیے جا سکتے۔ اس سے پہلے مولانا مکی صاحب کو سوال کیے تھے کہ بھئی وہاں حدود حرم میں میاں بیوی کے تعلقات قائم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ مولانا مکی نے کہا ہے جتنے پھر رہے یہاں کے عرب کے رہنے والے وہ کہاں آسمان سے ٹپکے ہوئے کیا؟ مطلب حلال ہے، اس میں جیسا کوئی ایسے ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا خیال رکھے کہ طواف زیارت سے پہلے وہ تعلقات احرام میں تو ہے ہی نہیں، اس کے طرف بات بھی کرنی نہیں اس کا کوئی، لیکن طواف زیارت سے پہلے اگر کوئی اس طرح کا فعل کر لے گا تو پھر اس کے اوپر ایک اونٹ ذبح کرنا واجب ہو جائے گا، اور اگر عرفات سے پہلے اگر کیا تو اس کا حج ہی فاسد ہو گیا، اس کو اگلے سال قضا کرنا پڑے گا۔ عرفات سے پہلے اگر کسی نے میاں بیوی کے تعلقات قائم کیے تو اس کا حج فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فارمیلٹی بھی پوری کرے تو کچھ نہیں نا، اس کو اگر بعد میں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عرفات کے بعد احرام کھولنے کے بعد اگر کسی نے طواف زیارت سے پہلے اگر کیا تو اس کو ایک اونٹ دینا پڑے گا 5,500 ریال کا۔ آپ لگاؤ نا، کتنے ریال کا؟ 5,500 ریال کا، سب سے چھوٹا اونٹ 5 سال والا، کتنے ریال کا؟ 5,500۔ پھر اس کے آگے تمہاری جتنی کیپیسٹی ہے تم کیا 15,000 ریال کا بھی دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس سے احتیاط کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب جب حج ہو جائے گا تو پھر تو سب ایسے، اور حجر اسود کی بھی خاصیت بتائی ہوئی اللہ کے رسول نے کہ وہ پورے گناہوں کو چوستا ہے۔ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے
مکۃ المکرمہ میں ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی اللہ نے اس کو دنیا میں پیدا کیا. اب اس کی نئی فائل شروع ہوتی ہے. کون سی فائل شروع ہوتی ہے اب اس کی نئی فائل شروع ہوتی ہے. اب نئی فائل کو وہیں سے کالا کر کے نہیں آنے کا. نئی فائل کو میں کھلا کہہ رہا ہوں نہ تو آپ بولیں گے یار اتزن ہے نا ہمارے سامنے بہت ہی پت کر رہا. وہاں سے اپنی نئی فائل کو گندا کر کے نہیں صحیح ورنہ ایسا ہوتا حج کر لیتے اس کے بعد جیسے کمروں پر آ جاتے پھر سے وہی ڈھنگ شروع کر دیتے. حالانکہ نئی فائل اللہ چلاتے اور وہیں سے کالی. شیطان بہت اچک لیتا. شیطان یہ نہیں سوچتا کہ اس کے گھر کو لانے تک اس کی فائل کو بالکل کوری رکھنے کا. کبھی مدینہ پاک میں کچھ کرا دیں گا, کبھی مکۃ المکرمہ میں. اور حرم پاک کی حدود حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. اور پیدل حج کا ثواب 8ویں ضلع پیدل حج کا بولے تو وہ یہاں سے وہاں سے یہاں کا نہیں, وہیں پہ 8ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک جو پیدل کرتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر حرم کی 700 نیکیاں اسے اللہ دیتے. حرم کی ایک ایک قدم پر, کس پر بولو کتنی نے کیا, اور کہاں کی 700 نے کیا, اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. تو اب 700 کو 1,00,000 لاکھ سے اس کو یہ کرو 70 کروڑ ہوتے. کتنے ہوتے 70 کروڑ ہوتے نا شاید. تو ایک قدم پر 70 کروڑ نہیں کیا ہے پیدل حج کرنے والے کو ایک قدم پہ. اب وہ 8-10 کلومیٹر کا پورا پھیرا ہے. تو اب 8-10 کلومیٹر پہ کتنے قدم گریں گے اور کتنی نیکی اللہ دیں گے. دینے والا کریم ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے خزانے لٹانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا اللہ دینے کے لیے. پیدل حج کرنے پر ایک قدم پر 700 نیکی. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 700 نیکی کون سی؟ تو انہوں نے فرمایا حرم کی 700 نیکی. اور حرم کی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی. اس لیے یہ فضائل کا استحضار رکھتے ہوئے ہمارا حج ہونا. ورنہ اگر فضائل ہمارے سامنے نہیں فارمیلٹی پوری کر کے آ جائیں گے جیسے گھومنے کو گئے. تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آئی. کوئی کچھ فضیلت سنا سکتا ہے ایک دو کوئی؟ ہاں یہ قربانی کا تو وہی اجر ہے نا کہ اس کے بھی خون کے قطرہ گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دے. جو یہاں اجر ہے وہی اجر ہے. ہاں ڈبل. اگر مسافر ہے تو مقیم اگر ہو گئے وہاں, مسافر پر قربانی نہیں ہے. اگر ہم وہاں مقیم ہو جاتے پہنچ کے قربانی کے دن تک یا پھر قربانی کے دن کے بعد بھی 15 دن رہنے کا, عموماً سب کے سب وہاں جانے کے بعد مسافر مقیم ہو ہی جاتے. تو وہاں الگ قربانی وہ دم شکر کی ہے کہ شکریہ کے طور پہ ہم دے رہے, اور یہاں اپنی الگ قربانی رہے, یہاں پر الگ قربانی رہے. تو یہ کچھ فضیلت سنا سکتے کوئی اکا دکا جس کو جیسے یاد آئے جو عمل کے. حجر اسود کی کون سنیں گا؟ اچھا ایک مرتبہ تلبیہ کی بتاؤ. تلبیہ کی کس کو یاد ہے؟ بولو تلبیہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حاجی حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہے تو جس جگہ بھی وہ بیٹھا رہتا ہے احمدوں میں وہ طواف کرتا ہے. اچھا استلام کرنے والے کے حجر اسود کا استلام کرنے والے کو کیا ایک کوئی جو ایک بول دیے وہ آپ دوسرا بولو, کوئی تم بولو کیا بول کے کریں گا؟ تو کیا دیں گے اللہ اس کو؟ زبان اور 2 حجر اسود کہاں کا پتھر ہے؟ رکن یمانی اور حجر اسود یہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم. اور
مقام حجر اسود کیا ہے؟ جنت کے کیا ہے؟ جنت کے یاقوت ہے، جنت کے یاقوت ہے۔ زمزم پیتے وقت جو مانگنے کی حدیث ہے، کس کو معلوم ہے؟ بولو نا، کو خالی بتاؤ ان کے علاوہ جنہوں نے ابھی تک بولے، کوئی بولیں گے؟ زمزم پیتے وقت کی روایت کیا فرمائی اللہ کے رسول نے؟ ہاں بولو، زور سے بولو۔ جو نیت کر کے جس مقصد کے لیے پیئیں گے وہ پوری وہ پورے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ زمزم پیتے وقت کے یہ دو صحیح پر اللہ کیا دینے والے؟ ایک نیکی ایک گناہ معاف۔ دیں گے، ایک گناہ معاف کریں گے اور ایک درجہ بلند کریں گے۔ اچھا، وقوف عرفہ کی کیا فضیلت ہے؟ وقوف عرفہ نہیں وہ مزدلفہ میں۔ وقوف عرفہ کی کیا فضیلت؟ زندگی کا سب سے ہاں زندگی کا سب سے بولو، زور سے بولو۔ بڑا دن ہے یہ، تو جیسا عام بات ہوئی۔ روایت کیا ہے؟ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائے؟ نہیں، روایت بولو۔ سب سے زیادہ اس دن کون؟ شیطان ذلیل ہوتا ہے، ذلیل رسوا غصے میں سب سے زیادہ اس دن شیطان ذلیل رسوا۔ کیا وجہ بتائی اللہ کے رسول نے اس کی؟ اللہ تعالیٰ اس روز سب سے زیادہ جہنم سے غلام آزاد کرتے غلام نے اپنے کو ہاں اور مغفرت کراتے۔ ہاں، سب سے زیادہ اللہ اس دن جہنم سے لوگوں کو معاف کراتے، ٹھیک ہے؟ اس اور کیا فضیلت ہے؟ فرشتوں نے اگر ہاں بولو، زور سے بولو۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا فلانی عورت ابھی بھی گناہ میں ہے اور فلاں گنہگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بھی مغفرت فرمائی۔ ایسا ہٹا دیتے اللہ، دھیان ہی نہیں دیتے فرشتوں کی طرف، وہ بتاتے یہ بھی گنہگار ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے اللہ، کہتے اس کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر اعلان کر کے بھی کہتے کہ جیسے وہ عید کے دن کا اعلان ہوتا نا، اسی طرح وہاں پر بھی اعلان کرتے کہ جاؤ بخشے بخشائے، اب ایسے ہے جیسے آج تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ پھر مزدلفہ میں آئے، مزدلفہ میں آنے کے بعد کون سی دعا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کیا کیے؟ مسکرائے کے بعد مسکرائے، ہنسے، کس کے بعد؟ دعا کے بعد۔ کیوں ہنسے؟ کیوں تو ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور ایک بولو نا، تم بولو صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا عرفات میں نہیں قبول کی تھی، وہ دعا جو ہے مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد وہ قبول کیا وہ دعا۔ کون سی دعا؟ ظالم کو بھی جو ہے اللہ معاف کرتا۔ میری اس کا کیا سیٹنگ کیسی جمع ہے دعا میں، وہ بولو نا۔ میری امت کے ظالم ظالم کو ان کو جمانا پڑیں گے نا، اللہ سارے قرآن کر رہے ہیں۔ معاف فرما اور مظلوم کو جو ہے جنت جنت درجے بلند فرما، ظالم کو معاف فرما اور مظلوم کو اس کے درجے بلند فرما۔ اور حج مبرور کا بدلہ، حج مبرور کس کو بولتے ہیں؟ جس میں فرائض، واجبات، سنت، مستحبات اور آداب کی رعایت کی گئی ہو۔ بولو، سب بولو نا۔ سنت، واجبات، کہتے ہیں جس میں فرائض، واجبات، سنت، مستحب اور آداب تک کی رعایت کی گئی ہو۔ اور صحابی نے جب اللہ کے رسول کو پوچھا حج مبرور کس کو کہتے تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حاجیوں کو کھانا کھلانا۔ کیا جواب دیا حضور نے؟ حاجیوں کو کھانا کھلانا۔ اس لیے یہاں کم کھلانے کا، یہاں پہ بھی کھلاؤ لیکن ایسے حالا کر کے نہیں، اپنا اپنا تھوک کھلا کے زیادہ کھانا۔ کہاں کھلائیں گے؟ حج میں انشاءاللہ۔ کتنے پیسے ایسے ہیں جو اللہ مارے گا نہیں جب تک کہ واپس نہیں دو کریں گے؟ پیسے۔ کون کون سے؟ ایک جو اللہ کے راستے ایک جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوا اور دوسرا اللہ مارے گا نہیں جب تک کہ واپس کر کے دے گا نہیں پیسے، ٹھیک ہے؟ یہ حلق کے بھی، اب وہ حلق کے تو سب سے آسان ہے،
سب کو یاد ہے جتنے بال گر رہے اتنے گناہ جھڑ. اب یہ جتنے فضائل ہے اس کا آپس میں مذاکرہ کرو, گھر والوں کے سامنے بھی اس کا مذاکرہ کرو. آپ کے گھر کے لوگوں کو بھی یہ بات بولی گئی کہ بھئی تم بھی گھر والوں کے سامنے اس کا مذاکرہ کرو. رمضان سے پہلے ٹرین ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. اور کوئی دوسرا آگے تو ان کو سکھانا آپ نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یہ اپنے یہ چیزیں پوری عمرے کے بھی ہو گئے, حج کے بھی ہو گئے. اب کچھ مسئلے رہتے حج بدل کے, یا تم عمرہ کسی اور کے نام پہ کرنے والے, تم عمرہ کسی اور کے نام پہ کرنے والے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے کیا چیزیں رہتی وہ انشاءاللہ کل اس کو ذکر کریں 9:30 بجے. 9:30 بجے کریں گے انشاءاللہ. مغرب میں مرکز پہنچنا ہے اور 9:30 بجے یہاں, ٹھیک ہے. 9 بجے آئیں گے, 9:30 بجے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے 9:30 بجے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وہ بڑے خوشی کی دعا پڑھا ہوگا.